آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پیلا یرکان، جو کہ ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عمر شیخ ہے۔ I'm a consultant gastroenterologist and medical specialist۔ میں معدہ، جگر، آنت، لبلبہ، شوگر، بلڈ پریشر اور موٹاپے جیسی بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای، جس کو حرف عام میں پیلا یرکان یا جانڈس بھی کہا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای کے مریض میں کیا علامات ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مریض میں آنکھوں کا پیلا ہو جانا، بہت زیادہ الٹی متلی ہونا، پیٹ میں درد ہونا، پیشاب کا پیلا آنا یا پخانے کا سفید ہو جانا اس کی میجر علامات میں سے ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صفائی کا انتظام دن بدن بری طرح سے بگڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان ہائیجینک خوراک کا استعمال کرنا، ان بوائلڈ پانی کا استعمال کرنا، ہاتھوں کو اچھی طرح سے نہ دھونا اور مکھیوں کا زیادہ ہونا ہمارے گھر میں یا ہمارے انوائرمنٹ میں، یہ بھی ہیپاٹائٹس اے اور ای کو پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان سے ڈیفینیٹلی ہم صفائی کا اپنے گھر میں بھی اچھے طریقے سے جو ہے اس کا انتظام کریں، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، پانی کا بوائلڈ پانی کا استعمال کریں، اور جب ہم خوراک استعمال کریں اور اگر باہر سے خوراک کا استعمال کریں اور تو اس کا ہم لوگ تسلی کر لیں کہ وہ ہائیجینک طور پر تیار کی گئی ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر اور ورک پلیس پر صفائی کا مکمل طور پر خیال رکھیں، واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، ہائیجینک فوڈ کا استعمال کریں گھر میں بھی، اور اگر ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو اس چیز کی تسلی کر لیں کہ جہاں سے ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ایک پراپر ہائیجینک انوائرمنٹ میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس ای کی ویکسین موجود نہیں ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کیا خطرناک ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں موسٹ آف دا ٹائمز ہیپاٹائٹس اے اور ای کچھ دنوں سے لے کے 6 مہینے کے اندر اندر ریکور کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں کرونک ہیپاٹائٹس کے اندر اگر کسی مریض کو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہیپاٹائٹس بی یا سی کے پیشنٹ میں یا پریگننٹ فیمیل میں، تو ہیپاٹائٹس اے اور ای خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای کے پیشنٹس کے اندر ٹریٹمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ پیشنٹ کی ہائیڈریشن امپروو ہو، ہائیڈریشن پراپر ہونی چاہیے، اس لیے مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے اور نرم غذا کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کم سے کم چکنائی اور کم سے کم مرچوں کا استعمال کریں، اور مکمل بیڈ ریسٹ اس کے علاج میں سے ایک علاج ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مریض کو بہت زیادہ الٹی متلی ہوتی ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات مریض کے اندر خارش یا قبض کا ہو جانا عین ممکن ہے۔ اس صورت میں آپ اپنے گیسٹرونٹرولوجسٹ سے رابطہ کریں اور اس سے مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ہیپاٹائٹس اے اور ای کے مریض سے انٹریکشن ہو تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، اور ملنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اگر آپ میرے سے مشورہ لینا چاہیں تو آپ marham.pk سے میری آن لائن یا ان کلینک اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔